انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ 3 انسٹرومنٹس دیے تھے، تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور علم جو ہے وہ 2 ہی ہے. ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments. یہ دونوں ڈیفینیٹ علوم ہیں، لیکن اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ علم وحی ہے، ریویلڈ نالج، لہذا میں اسی کو ایمفسائز کروں گا. چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس. او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے. تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے علمی کتابی بنو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو سر اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی یہ اسی آیت کی تو ٹرانسلیشن ہے. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے اپنے زوم میں گالی دے دیں وہابی ہونے کی، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. یہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، بڑے پرفیکٹ انداز میں ایک میسج امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو وحی کی طرف اس طریقے سے گامزن کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری کہ اپنا رابطہ وحی کے ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے چلے جانا تھا. آپ علیہ السلام اپنے نائب کے طور پر علم وحی جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کی فارم میں، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے حوالے کر کے گئے. اس حوالے سے مجھے درجنوں احادیث فی البدی یاد ہے. ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جو روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور ان سے آگے حدیث سنی ہے امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں، انہوں نے، جو 148 ہجری میں فوت ہوئے اور باجزید 191 میں پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں دونوں جڑے ہوئے، یہ وہ والے امام جعفر. تو وہ کہانیوں میں امام جعفر ہے نا، یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام باقر نے، ان سے امام جعفر نے، اور پھر 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیا، کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، یا اس کے علاوہ کبھی بھی تقریر کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ جملے ضرور بولا کرتے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ اس میں سنن نسائی کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، ترمذی کے بھی ہیں. بہرحال مین جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام
अल्लाह की किताब है और सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का है, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल कर दिए जाएं। इस तरह के तमाम काम गुमराहियां हैं और ये तमाम गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। फिर सही मुस्लिम में जो हज्जतुल वदा की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2950 2950, वो भी जाबिर बिन अब्दुल्ला से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और वो भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने रिवायत की है। इमाम बाकिर उनको मिलने के लिए जाते हैं, नाबीना हो चुके होते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला। उनको पता चलता है कि मेरे नबी का बच्चा आया, तो वो उनके गिरबान के बटन खोलते हैं, अपना हाथ रखते हैं, कहते हैं तू मेरे नबी का बेटा है, तू मुझसे जो चाहे पूछ। तो कहते हैं कि चचा जान मुझे बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कैसे किया था। तो सर वो 8 सफ़ों की हदीस है, हज के टॉपिक पे सबसे लंबी हदीस यही है, और मिशकात में हज वाले चैप्टर में आपको पहली हदीस यही मिलेगी। इसे हदीस से जाबिर कहते हैं, ये इमाम बाकिर ने रवायत की है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया था मैदान अरफात में कि मैं अपने बाद तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिसे मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है, सुन्नत भी इसी में दाखिल है, क्योंकि मैं युतिउर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। अलबत्ता मुस्तदरक लिल हाकिम में एक रवायत है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 318, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, वो कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, इसको मजबूती से पकड़ लेना, दूसरा तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसे मजबूती से पकड़ लेना, कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो नबी इस्लाम क्या कह रहे हैं, बाबों को पकड़ना या किताबों को? तो सर फिर अर्ज क्यों ना करें कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। किताबों के साथ जोड़ के गए। सर नबी इस्लाम के पास तो वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, सहाबा इकराम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन। सुन नबी दाऊद में, जामिया तिरमिज़ी में, सुन इब्न माजा में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक बड़ा बलीग खुतबा दिया, हर आंख अश्कबार थी, गोया कि आप हमसे रुखसत हो रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा इकराम कहते हैं, तो आपने फरमाया मेरे बाद जो कोई भी जिंदा रहेगा बहुत इख्तिलाफ देखेगा, उस वक्त अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है, उनको अपनी दांतों से मजबूती से, अपनी दाढ़ों से पकड़ लेना। खुलफाए राशिदीन की सुन्नत क्यों? कि नबी इस्लाम को कॉन्फिडेंस था कि ये वो बाबे हैं जो अपनी इबादत नहीं करवाएंगे, बल्कि मेरी तालीमात ही तुम तक पहुंचाएंगे, और प्लस वो इजमाए उम्मत के जरिए चल रहे होंगे, इंडिविजुअल की राय नहीं होगी, और वो क़यामत तक के लिए हमारे लिए हुज्जत। अलबत्ता कोई पर्सनैलिटी आपने इस हवाले से नहीं छोड़ी कि उसको पकड़ लेना। क्यों भाई? नबी इस्लाम के 2 साल के बाद सैयदना अबू बकर भी फौत हो गए, 13 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद, 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, 30 साल के बाद मौला अली भी शहीद, खिलाफत राशिदा खत्म, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वाथिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी, नबी इस्लाम की वफात के 100 साल के बाद ऑलमोस्ट दुनिया से वो भी चले गए। आज 1441 हिजरी है, आखिरी सहाबी को फौत हुए भी 1331 साल हो चुके हैं। तो आप कौन सा ऐसा बंदा छोड़ के जाते हैं जिसकी उम्र इतनी लंबी होती? तो आपने हमें किताबों के हवाले किया, बाबों के हवाले नहीं। हां, वो बाबे हमारे सर का ताज हैं जो हमें किताबों से जोड़े, क्योंकि बाबों की इज्जत किताबों की वजह से। अगर बाबे किताबों के दुश्मन बन जाएं और कहें किताबों सुनना डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, तो ऐसे बाबों को चाटना है, ये तो दुश्मन है। और वो ये बाबे हैं हमारे इमाम, जिन्होंने अपनी कोई बात नहीं, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिन्नो अन हम तक पहुंचाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
پھر نبی علیہ السلام کا جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ یہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ وہ قرآن ہے رسی۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی سب کو شہید کر دیا، بالکل الٹ امت چلی۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں، یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں۔ ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کارڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 86 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا۔ تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کو۔ کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا، کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مار ہی جانا تھا، اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو۔ یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے۔ اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں، کس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب دوسری طرف جو بابے ہمیں کتابوں سے دور کرتے ہیں اور عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں کتابوں کے نام پر، انہوں نے آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی وہ درسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں عربی والی، شوکیس میں بھی اتنی کتابیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ ان پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو باریک سی مٹی بھی نظر آئے گی کہ کبھی کسی نے کھولی نہیں ہے، آپ پہ روب ڈالنے کے لیے۔ یہ روب ڈالنے والی نہیں ہے، ان کے اندر تو نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور جب کوئی کتاب کی بات کرے تو کہتے ہیں جی کتابوں سے کیا ہوتا ہے، جی وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتابوں والے تو
وہ تو گدے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں. وہ سورۃ الجمعہ کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا, آیت نمبر 5, حالانکہ وہ ان کے بارے میں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود سے کہا ہے کہ تمہاری مثال ان گدوں کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. گدھا چونکہ کتاب پڑھ کے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا, صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے, صرف شوکیس میں سجا کے ہی رکھتا ہے. تو گویا وہ علماء جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے وہ گدھے ہیں, اور جو کتابوں سے استفادہ کر کے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں. دیکھیں کیا بات تھی اور کس طرح یہ فٹ کر دیتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بڑی اہم ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو تم میں حکمران ہے اس کی. لیکن حکمران کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے, وہ ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانا ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان ہے نا اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے پر, تو اس شخص کی یہ روش ہوگی کہ وہ فیصلہ اللہ رسول سے کرائے گا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کتنی دھمکی ہے. اچھا, آج اللہ رسول سے ہم کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ کتابوں سے. آج اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے ایز این انسٹیٹیوشن ہے, سامنے تو نہیں ہے, ان کی تعلیمات کتابوں میں. تو سر پھر ہم آپ کو کیوں نہ جھنجھوڑیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جب تجھے پتا چلے گی نا حقیقت کہ ایسا ہی ہے, پھر تو کہے گا میں نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو, تو کہتے ہیں نہیں, بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں, تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے.